إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، واقعہ، تسبیحات، تحلیلات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو خالق اور مالک ہیں، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، جن و انس کو. اسی کے لیے انبیاء رسول علیہ السلام کو بھیجا کہ امت کو، لوگوں کو، جن و انس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی جانب دعوت ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، خواہ جسے شریک کیا جا رہا ہے وہ کوئی بھی مخلوق اور ہستی ہو، چاہے وہ چاند، سورج، شجر اور حجر ہوں، یا چاہے کوئی نبی، ولی، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں ہے. کہ بعض لوگوں نے انبیاء رسول علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ پر ایمان لائے، توحید کو اپنایا، شرک کو چھوڑا، ان کی سنتوں پر عمل کیا، نیکیاں کی اور برائیوں سے بچے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی کہلائے، اللہ تعالیٰ کے دوست، اس کے گروہ کے لوگ کہلائے، اللہ کے ولی کہلائے، انبیاء رسول کو ماننے والے، ان کے ساتھی اور صحابہ کہلائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے. اور جو ان کی مخالفت پر اڑ گئے اور شرک اور کفر میں، نفاق میں اور بدعات اور ان چیزوں میں لگے رہے، گناہوں پر اڑے رہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور اللہ کے ولی نہیں بلکہ شیطان کے ولی اور دوست بن گئے. ہمارے ہاں اس تعلق سے بہت سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو شرکیہ کفریہ عقائد رکھتے ہیں، بدعات وغیرہ پر عمل کرتے اور کرواتے ہیں، ان کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. درگاہوں پہ، مزاروں پہ مختلف قسم کے چولے، جبے، کبے، پگڑیاں پہنی ہوئی، تعویذ، گھنٹے، یہ ساری چیزیں کرنے والے عاملین، نجومی اور پیر فقیر اسے سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. اور جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پاک صاف ستھرا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف، نیکی کی طرف، توحید کی طرف بلاتا ہے، شرک سے روکتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، بدعات سے روکتا ہے، اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے، اس درجے کا نہیں ہے جس درجے پہ یہ اللہ کے ولی بن کر پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو اولیاء و صالحین کا شاید گستاخ ہے، وہابی ہے جو ان کو مانتا نہیں ہے، جو لوگوں کو روکتا ہے کہ انہیں نہ پکارو مدد کے لیے، ان کے نام کی جو ہے دعائیاں اور فریادیں نہ کرو، ان کے نام کی نظر نیاز قربانی نہ کرو، حالانکہ وہ توحید پرست ہے، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. تو یہاں پر پہچان بگاڑ دی گئی ہے، لوگوں کے تصورات بگاڑ دیے گئے ہیں. توحید کو شرک، شرک کو توحید بنا کر پیش کرتے ہیں، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت بنا کر پیش کرتے ہیں. اسی طرح جو شیطان کا ولی ہے اس کو ولی اللہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی اور قریبی ہے اسے جو ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ اور دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں، لحاظ باللہ. چنانچہ ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا جو نور ہے، روشنی ہے، اس میں اس بات کو جانیں اور پہچانیں، جس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. آج بھی مزید قرآن مجید میں جو حقیقی اللہ کے اولیاء ہیں ان کی کیا صفات ہیں
وہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان متقی پرہیزگار اپنے اولیاء میں سے کر دیں. آمین یا رب العالمین. اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ آیت مشہور و معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کہ آگاہ رہو کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، صحیح عقیدہ اور ایمان والے بھی تھے. وكانوا يتقون، اور اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری بھی اختیار کرتے تھے. تو متقیوں کی بعض صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں ہی ذکر فرماتا ہے. سورۃ البقرہ میں کیا ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدی للمتقین، انہی متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن کا بھی ذکر ہوا. کانوا یتقون. تو کیا صفات پہلی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. جتنی بھی غیبیات ہیں، قبر کی زندگی سے لے کے جنت جہنم کا معاملہ، سب پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. اور یہاں تو اللہ کا ولی ان کو بتلاتے ہیں لوگ جو خود غیب جانتے ہیں، یعنی عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہو زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور نبی کی زبانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ ولا عالم الغیب، کہو میں غیب نہیں جانتا، اگر جانتا لاستکثرت من الخیر، ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، حالانکہ آپ کو بڑی تکالیف پہنچی. چنانچہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے وہ عقیدہ صحیح کرتے ہیں اپنا، بالغیب ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہاں اللہ کے ولی کہلانے والے اور نماز سے ہی وہ بے پرواہ ہوتے ہیں. وہ نماز پابندی سے، مرد حضرات تو مسجد میں آ کر مومنوں کی جماعت کے ساتھ وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. نہ یہ کہ دوسروں سے جو ہے چندے اور نذرانے اور مختلف چیزیں چڑھاوے وہاں سے دیتے ہیں یہ لوگ، اور اسی پہ گزارا کرتے ہیں، کروڑ پتی لکھ پتی بن جاتے ہیں. اور جن کے یہ حاجت روا مشکل کشا بنے ہوتے ہیں، جن کے یہ پیر ہوتے ہیں اور ان کے مرید ہوتے ہیں، وہ تو غربت میں دھوپ چاٹ رہے ہوتے ہیں، انہی کے آگے دھول میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی راہ میں کہاں خرچ کرتے ہیں؟ یہ تو بیٹھے ہوتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، لوگ ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اور پیسوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. متقی مومن اللہ کے ولی مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں. جو وہ پڑھتے ہی نہ ہو اور معلوم ہی نہ ہو کیا خاک وہ ایمان لائیں گے، وہ تو صرف تعویذ گنڈر کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لے کر آتے ہیں، تصدیق کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں ایک دوسرے کی. آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر پورا پکا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے جو ہے جواب دہ ہونا ہے اپنے تمام ایمان، عقائد، اعمال، ہر چیز کا. آخرت کی وہ پرواہ کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے صرف دنیا کمانے میں وہ لگے ہوتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب فلاح پانے والے ہیں. یہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں مومنین جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں پر بھی ذکر کی. مثلا قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کے شروع میں، کیونکہ ولی کی شرط ہم نے بیان کی الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں پورا خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، پوری طریقے سے دل و جان سے متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر کے خیالات نہیں لاتے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں. ایک تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، جنہیں یہ اللہ کا ولی بناتے ہیں وہ تو قائم بھی نہیں کرتے. دوسرا وہ جب پڑھتے ہیں تو صحیح طور پہ سنت کے مطابق بھی اور مکمل خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. ایسی نماز جو واقعی انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے والی ہوتی ہے، ایسی نماز جو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں کا انہیں وارث بناتی ہے،
ایسی نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی کرنے پر ابھارتی ہے۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو اور بےہودہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھنگرو باندھ کے جو ہے وہ دمال جو ہے پا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حال شریف آیا ہوا ہے میر صاحب کو، یہ اللہ کے ولی ہیں، گانے بجانے قوالیوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، میوزک بھی بج رہا ہے وہاں پر، اور کہتے ہیں عارفانہ کلام اور سماع شریف کی محفل چل رہی ہے۔ اس قسم کے لغو اور بےہودہ چیزوں سے تو وہ منہ موڑتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے۔ جس طرح ایک روایت میں صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ عن اللغو معرضون کا مطلب ہے جو مشرکوں کی عیدیں ہوتی ہیں گمراہ کن، اس میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ طاہر القادری کی طرح جا کے کرسمس جو بناتے ہیں ظالم لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ادھر کیک کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارے آسمانی ادیان ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ یا پھر یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کسی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو لغو اور بےہودہ کام ہے جو سنت سے ثابت نہیں، اور تم اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو ان کے اوپر بنتی ہے، نہ یہ کہ ناجائز طور پہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل اللہ، بہت سے ان کے یہود و نصارہ کے جو علماء بنے بیٹھے ہوتے ہیں یا درویش لوگ صوفی قسم کے، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، سونا چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کے ڈھیر، اور جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اسی طریقے سے مومنوں کی صفت ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری برائیوں میں فواحش میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنی بیویوں پر جو جائز ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاد کی صورت میں جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان پر استعمال کرتے ہیں، جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ملامت نہیں۔ جو اس کے علاوہ اپنی اس خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا چاہیں فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو اولیاء کے نام پر مختلف مدار درگاہیں ہوتی ہیں وہاں کیا کچھ فواحش اور منکرات ہوتا ہے جس سے وہ کوئی درگ نہیں کرتے، تو یہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ آگے صفت ذکر ہوئی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، چاہے وہ امانت کتاب و سنت کی صورت میں اللہ نے دین کی صورت میں دی ہوں تو سچی اور صحیح بات لوگوں کو بتاتے ہیں، یا پھر لوگوں کی دی ہوئی امانتیں ہوں وہ اس کو لوٹاتے ہیں۔ لوگ اپنے ان کے پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنے مریضوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، اپنے عورتوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، مردوں کو، یہ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، ان کو صحیح راہ نہیں دکھاتے کہ تم اللہ سے دعا کرو، تم قرآن پڑھو، تقویٰ اختیار کرو، صحیح عقیدہ اپناؤ، وہ تو ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ چنانچہ امانتوں کی حفاظت میں یہ بھی بات ہے وعہدہم راعون، اپنے عہد بھی جو وہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، واپس سے ذکر کیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو اس کا صلہ کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پہلے فرمایا تھا یہ لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں، اب فرمایا جو ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ وارث ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس کے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صفات ذکر کی واقعی مومن متقی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں، اپنے دوست اولیاء کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان کے آخر میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے جو سچے بندے ہوتے ہیں وہ زمین میں جو ہے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے بڑے پیر فقیر کرف لگے ہوئے کپڑے اور بڑی پکڑ اور لوگ ان کے جوتے صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے جھکے ہوتے ہیں، وہ تو متواضع ہوتے ہیں، تواضع انکساری اور نرمی سے زمین کے اوپر چلتے ہیں، بندوں پر کوئی اپنی برتری ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل لوگ جب ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، فضول جھگڑا کرتے ہیں تو وہ دور سے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اس میں نہیں پڑھتے ہیں اس بحث مباحثے میں جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ مومنین جو ہیں اللہ کے اولیاء اپنے رب کے آگے سجدے میں اور قیام میں رات گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اس کے آگے، یہ نہیں اس جو ناجائز مجالس اور محفلوں میں جو ہے اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ والذین، جیسے کہ عرس میلے اور ٹھیلے ہوتے ہیں، کتنے یہاں پیر فقیر ہیں، ہر علاقے فلانا شریف ہر علاقے کا نام رکھا ہے، ان کے عرس میلے ٹھیلے ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ساری رات اسی چیز میں گزرتی ہے۔ کسی کے 2-2 3-3 دن کے میلے ہوتے ہیں، جیسے کوئی حج ادا کرنے جا رہا ہے وہاں پہ نعوذ باللہ، ہر قسم کے خرافات، بدعات، شرکیات، فواحش منکرات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ نیک مومنین تو اپنے رب کے آگے رکوع، سجدہ، قیام میں گزارتے ہیں اور وہ روتے گڑگڑاتے دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک اس کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، یعنی جان نہیں چھوڑتا وہ، معمولی سی گرمی ہوتی ہے، ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، انسان کا سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی آگ سے اتنے 70 گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ وہ کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے ذکر کی ان کی صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کنجوسی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان میانہ روی پر چلتے ہیں، ایسے نہیں سب لٹاتے ہیں اور اپنے ہی لیے جو واجب خرچے انسان کے اوپر باقی نہ رہے، اور نہ ہی وہ کنجوسی بخیلی کرتے ہیں کہ جہاں خرچ بھی کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ اس کے درمیان میں وہ رہتے ہیں، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے دوست یار ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ عظیم صفت ہے ان کی، بلکہ پہلی صفت سمجھیں یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یا اللہ مدد بھی ہے، یا علی مدد بھی ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم مدد ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اسے معبود قرار دینا ہے جس سے آپ دعا کر رہے ہیں، عبادت اس کے لیے بجا لا رہے ہیں۔ اور یہاں پر تو ولی ہوتے ہی ہیں کہ ان کے جھنڈوں پر، ان کے عرس میلوں پہ پنجتن پاک لکھا ہوتا ہے، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فاطمہ حسن حسین، یہ اللہ کے ولی ہیں اور سید ہیں، آگے اور پیچھے شاہ لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مدد کے لیے اسباب سے بالا تر۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے۔ ادھر پیر فقیر آرڈر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں محبوب چیز خرچ کرو، ایک جو ہے خبر میں یہ بھی آیا تھا اپنے بچے کو جو ہے بغضے سے ذبح کر دیا کہ میں نے بھیڑ چڑھا دی ہے، اللہ کوئی پیر صاحب قوم میں آئے ہیں خوش ہوں گے اس سے، اعوذ باللہ۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ بہت سارے مشرکین کو قتل اولادہم، اپنی اولاد تک کو قتل کرنا شیطان نے خوبصورت بنا کے دکھا دیا ہے۔ جبھی تو آپ مسلمانوں کے کیسے بھی حالات ہوں، بچے تک جو ہے ذبح ہو رہے ہوں، ہم پھر بھی توحید کی اسی لیے بات کرتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں چاہے کلمہ پڑھ کے شرک کریں، اس کے علاوہ اس کو اپنی اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کو وہ ذبح کرنے کو تیار ہے، تو دوسروں پہ کیسے رحم کریں گے؟ تو سب سے پہلے اپنی اور دوسروں کی توحید سے ہی کرو اور شرک سے انہیں بچاؤ۔ تو
تو وہ قتل نہیں کرتے کسی کو ناحق. آپ کراچی میں جائیں، بورا پیر ایک جگہ ہے، وہاں پر اس پیر کا نام باہر لگا پیر قاتل شاہ، یعنی قاتل بھی ہے، فاسق فاجر ہے، پھر بھی وہ پیر ہے. اور ادھر صوفی کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں. تو جو مومنین ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں. ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ یعنی جتنی بھی برائی، بدکاری، عشق معشوقی کے اڈے یہ درگاہیں ہیں. جتنے بھی آپ دیکھیں فلم اور ڈرامے اور ناول اور جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں ہماری لوک کہانیاں، اگر سب یہی آخر درگاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. سارے فواہش، منکرات، عشق معشوقی اور جتنی بھی بدکاریاں سب وہیں پہ ہوتی ہیں. لاہور میں جائیں، وہاں پر ہے ایک پیر جو ہے مادھو شاہ لال، کہ وہ کوئی ہندو لڑکا تھا، اس کے عشق میں مبتلا تھے. نعوذ باللہ. اس سے اندازہ لگائیں کہ کس وجہ سے وہ مشہور ہے، پھر بھی وہ پیر فقیر حاجت روا مشکل کشا سب کچھ ہے. ولا یزنون، وہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے ان میں سے کوئی حرکت کی تو بہت برا انجام وہ آگے پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دگنا دگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بڑھا کر اسے دے گا. ویخلد فیہ مہانا، ذلیل و رسوا ہو کے ہمیشہ وہاں پڑا رہے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے. الا من تاب، آگے فرمایا لیکن جو توبہ کرتا ہے وہ آمن، اور ایمان لاتا ہے، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے. ادھر بھی دیکھیں ایمان کی شرط ذکر کی گئی. جبھی آپ جو صحیح سلفی اہل الحدیث ہوتے ہیں ان کی دعوت اور جو گمراہ تبلیغ کی طرف بلاتے ہیں اس میں یہ فرق دیکھیں گے کہ وہ اور نیکیوں کی طرف تو بلائیں گے آپ کو، اخلاق کی طرف، نماز قائم کرو، عقیدہ صحیح کرنا چاہیے انسان کو، شرک سے بچنا چاہیے، اس سے نہیں روکیں گے. جبھی ہم توبہ کی لیے شرط بیان کرتے ہیں پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو. گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے یا جبرائیل مدد یا فلانا اس میں بنا ہوا ہے اور کڑے بندھے ہیں اور تم اس کو نماز پہ لے آئے اور بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اس کو، اور اسے اس طریقے کے لوگوں کا جمکٹا جمع کر کے بیان کرتے ہو کہ ہماری بڑی کامیابی ہے. تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بس باتیں کرتے ہیں. چنانچہ ایمان، اس کا عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے. پھر وعمل صالحا، نیک عمل کرے، اور نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اخلاص پر مبنی ہو، اپنی مرضی کا نیک عمل نہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا جو ہے عظیم غفور رحیم رب ہے اور کتنا شکور ہے، یعنی انسان کے کیے گئے کام سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کی توبہ سے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص صحرا میں اس کا سامان بھی لٹ گیا ہو اور مرنے کے انتظار میں بیٹھا ہو پھر اس کو مل جائے، کتنا خوش ہوتا ہے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف پڑھ لیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، کیونکہ اس شخص نے بھی جو کام کیا اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا، اپنے غلط عقیدے کو صحیح عقیدے سے بدلا، تو اللہ تعالیٰ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے بلکہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے غفور اور رحیم، بخشنے والا، مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو واقعی توبہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے. توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں میری توبہ، پھر بھی نیک کام نہیں کریں گے، پھر بھی وہ جو گناہ برائی ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ تو جھوٹی توبہ ہے، منافقت پر مبنی. چنانچہ جو توبہ کرتا ہے وہ عامل صالحہ، پھر اپنا ٹریک چینج کر لیتا ہے، نیک راہ پہ چلتا رہتا ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ فرماتا ہے یہی وہ شخص ہے جس نے واقعی میرے حضور رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے. اس کی توبہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بہت سارے لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں حج کر کے آئے ہیں، کیسے معلوم چلے اس کا حج قبول ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام؟ تو اس کی علماء کرام یہی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تمہارا حال جو پہلے تھا اس سے بہتر ہو گیا ہے، تم نے جو ہے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی راہ اپنا لی ہے وغیرہ. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی مزید آگے بڑھنے کی. وہی کا وہی حال ہے تو یہ دلیل بن رہی ہے کہ تمہارا قبول نہیں ہوا ہے جو تمہیں توفیق ہی نہیں مل رہی مزید نیک کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی. والذین لا یشهدون الزور، مومنین اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو گناہ اور برائی کی چیزوں پر گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. جھوٹی گواہی تو دنیا میں آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا. شرک کے بعد والدین کی نافرمانی جاتوں پھر کہا شہادت الزور و قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ فرمایا. صحابی کو ترس آیا کہ کاش آپ چپ ہو جائیں، یعنی اتنی مشقت نہ کریں بتانے میں، اتنی یہ بری چیز ہے.
اور یشہدون الزور میں یہ بات بھی شامل ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کی، جھوٹی حدیثیں پھیلانا، جھوٹی من گھڑت باتیں، فضائل اعمال اور مختلف چیزیں آپ دیکھتے نہیں ہیں، پچھلے دور میں ویسے ہی پھیلاتے تھے، جدید دور ہے تو میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جھوٹی حدیثیں۔ حضرت علی نے یہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو اتنی مرتبہ یہ پڑھے گا، جو اس کو آگے بھیجے گا اتنی مرتبہ اس کو یہ چیزیں ملے گی، لاٹری نکل آئے گی، جو نہیں بھیجے گا اس کے گھر میں یہ خسارہ ہوگا، یہ سب جھوٹی چیز کی گواہیاں ہیں اور آگے پھیلانا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو بےہودہ بات سے گزرتے ہیں تو عزت شرافت سے دامن بچا کے نکل جاتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہو جاتے کہ ہم بھی ذرا مزے لے لیں۔ ہم ان کے پیر فقیروں کے جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، یہی قصے ہیں کہ ناچنے والوں کی مجلس میں ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا، کہیں کتے وتے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ میں اللہ کا ولی بن رہا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا، اپنے نفس کو ذلیل بس کروں گا، ان کی کتابوں میں قصے لکھے تو میں اللہ کا ولی جا کے بنوں گا۔ ایسی لغو اور بےہودہ چیزوں سے تو وہ گزر جاتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے اس کے آگے، بس رٹا ہوا ہے قرآن مجید، معلوم ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، بلکہ وہ سوچتے سمجھتے پڑھتے ہیں، غور تدبر کرتے ہیں، اس کے پر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج بیویوں اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی وہ بھی ہماری طرح جو ہے نیکی کی راہ پہ چلیں، گناہوں سے بچیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا جو نیک پرہیزگار ہے ان کا پیشوا امام بنا، یعنی ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نمونہ ہوں۔ بہت سے والدین پوچھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے اور یہ کام نہیں کرتے، دین کی طرف نہیں آتے، ہم کیا کریں؟ وہ چاہتے ہیں کوئی چیز دے دیں، وہ گھول کے ان کو پلا دیں تو صحیح ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں کہ آپ اسی چیز کے اوپر چلتے ہیں، تو آپ کی اولاد بھی دیکھے گی کہ یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو میں بھی یہ کام کروں، تب آپ کے منہ سے یہ بات کہنا اچھا لگے گا۔ یہ تو نہیں کہ خود وہ کام نہیں کر رہے اور بچوں کو کہہ رہے ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، بچے موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہٹتے ہی نہیں ہیں، اور والدین ماں باپ وہ خود بھی موبائل پر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں چھوڑو آنکھیں خراب ہو جائے گی، فلانا ہے، غلط چیز ہے۔ تو آپ خود چھوڑ کے دیکھیں، پھر دیکھیں بچے کو آپ کہیں گے تو واقعی اس پہ اثر ہوگا۔ تمام انبیاء کرام بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے تھے، جس چیز سے روکتے تھے، پہلے وہ خود کر کے دکھاتے تھے، ان کے لیے اعلیٰ نمونہ ہوتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ، آج بھی بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خواہش صحیح نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک شخص آیا تھا تابعی میں سے، اس نے کہا یہ کتنی بابرکت آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کاش میں بھی ان کے وقت میں ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ بہت سارے لوگ نے کہتے ہم بھی اسی وقت میں ہوتے، ان فتنوں سے بچے ہوتے۔ تو انہوں نے غصہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم کیوں اس چیز کی تمنا کرتے ہو جو ہماری وجہ سے، مومنوں کی وجہ سے اللہ نے اسے عافیت میں رکھا، ہم اتنی آزمائش میں ڈالے جاتے تھے، بہت سے لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، ہو سکتا ہے تم بھی کامیاب نہ ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب ہمارے نزدیک جہالت پھیلی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے زیادہ مشکل وقت میں بھیجے گئے، جہالت، قتل و غارت عام تھی، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی اچھا دین نہیں تھا، یعنی جو ہے قبروں کی اور بتوں کی عبادت کرنے سے بڑھ کر، اور ہم میں سے کسی کو چین نہیں ملتا تھا کہ اس کا باپ جو ہے جہنم میں جا رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا، اس کی بہن ہے، اس کا بیٹا ہے، تو اسے چین اور سکون نہیں ملتا کہ اس کا جو محبوب ہے وہ جہنم کے مرے گا تو جہنم میں جائے گا سیدھا، وہ اس کو بچا نہیں سک رہا، اس کو نصیحت کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، رشتہ داروں کی وجہ سے کہ میرے اولاد ہیں، میرے والدین وہ بھی نیکی پر چلیں، ایمان لائیں وغیرہ، ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا، تو ایسی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ عافیت کا سوال کرو اور یہ دعا کیا کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وہی صلہ ذکر کیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بلند و بالا خانے محلات عطا کیے۔ آپ کہیں گے صبر کا اس میں کیا ہے؟ صبر میں نے آپ کو بتایا کہ نیکی کرنے پہ صبر، انسان گرمی میں جا کر نماز پڑھنا ہے، سردی میں، یہ بھی ایک صبر ہے، اپنے نفس کے اوپر جبر کرنا ہے، یا گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے انسان کو وقتی طور پہ ملتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے صبر کیا انہوں نے۔
اور جو آفتیں آتی ہیں اس پہ صبر کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے محلات عطا کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کو سلوٹ کیا جائے گا، ان پر جو ہے سلامتی بھیجی جائے گی، دعا سلام کے ساتھ جو ہے فرشتے ان کا استقبال کریں گے. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہرنے کی بھی بہترین جگہ اور رہنے کی بہترین جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی متقیوں اللہ کے اولیاء کی صفات ذکر ہوئی ہے اسے اپنانے کی توفیق دے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین اور جتنے بھی مسلمان مومنین بہن بھائی رشتہ دار ایمان کی سلامتی میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان سے درگزر فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ انہیں عطا فرما، اور ہمیں بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. ہر قسم کی بدعقیدگی، گناہوں، فتنوں، بدعات سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارے وطن عزیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے. ان کے حکمرانوں کو نیک توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت پر چلیں اور امت کو چلائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اندرونی بیرونی خطرات سے انہیں محفوظ رکھے، بد امنی کو دور فرمائے، رزق اور معیشت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں استحکام عطا فرمائے، اور جو بیمار پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بیماری اور پریشانی کو دور کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.